بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سنگل نیشنل کریکلم۔ آج کی میری ویڈیو ریسپیکٹڈ ٹیچرز کے لیے ہے۔ امید ہے ٹیچرز آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی پوری دل جمی اور نیک نیتی کے ساتھ بچوں کو پڑھا رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیلف ریفلیکشن، یعنی خود عکاسی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سیلف ریفلیکشن کیا چیز ہے۔ اس کا انٹروڈکشن ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ The self-reflection of teaching methods is defined as a process in which teacher observes her behavior, decisions and performance. Self-reflection یعنی خود عکاسی ٹیچنگ میتھڈ کی، پڑھانے کے طریقے کی، اس کو ہم ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں کوئی بھی ٹیچر یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کا بیہیویئر، اس کا رویہ کیسا ہے، اس کے فیصلے کیسے ہیں اور اس کی پرفارمنس کیسی ہے، یعنی وہ کیسے پڑھا رہا ہے۔ ٹیچنگ کے بارے میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے بیہیویئر کو مینیج کرتے ہوئے ٹیچنگ کرتا ہے، اور وہ ٹیچنگ کے دوران بچوں کو پڑھانے کے طریقوں پہ کون کون سے ڈیسیژنس لیتا ہے اور اس کی پرفارمنس کیسی ہوتی ہے۔ سیلف ریفلیکشن یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم خود کو دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کیسے پڑھا رہے ہیں اور کہاں کہاں پہ بہتری لانے کی گنجائش ہے، کہاں کہاں پہ ہم اپنے بیہیویئر کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے ڈیسیژنس کو اور اپنی پرفارمنس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ It would not only bring positive good change in teaching methods but also in the approach and behavior attitude of the teacher۔ یہ نہ صرف پازیٹیو چینج لاتا ہے ٹیچنگ میتھڈس کے اندر، یعنی پڑھانے کے طریقوں میں یہ ایک مثبت تبدیلی لے کر آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ استاد کا جو نقطہ نظر ہے، اس کا جو رویہ ہے ٹیچر کا، اس کو بھی بہتر بناتا ہے۔ یعنی سیلف ریفلیکشن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ٹیچنگ میتھڈ میں پازیٹیو چینج لاتا ہے۔ ہم نئے نئے طریقے استعمال کرتے ہیں جو بچوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ یہ استاد کے نقطہ نظر میں بھی مثبت چینج لاتا ہے اور اس کے رویے میں بھی اچھی تبدیلی لاتا ہے۔ یعنی ٹیچرز جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں پہ تھوڑا سا غلط پڑھا رہے ہیں یا اس سے مزید اچھا پڑھا سکتے ہیں، تو جب پتہ چلتا ہے تو پھر ہم اپنی ٹیچنگ کو مزید بہتر سے بہتر بناتے چلے جاتے ہیں۔ امپورٹنٹ پوائنٹس آف سیلف ریفلیکشن، یعنی خود عکاسی کے اہم جو نقطے ہیں، اہم جو پوائنٹس ہیں، وہ دیکھتے ہیں کون سے ہیں۔ This is a self-evaluation about attitude and performance of the teacher۔ یعنی ایک سیلف ایویلیویشن ہے کس کے بارے میں، ٹیچر کی پرفارمنس اور اس کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں، اس کے رویے کے بارے میں۔ This is a method of conversation with one's own self in which teacher asks him herself about what he achieved and what he could not, and also figure out the best and worst moments in the class۔ یہاں پہ اس میتھڈ میں ایک ٹیچر اپنے آپ سے بات کرتا ہے، خود سے بات کرتا ہے، اپنی ذات سے، اور خود سے پوچھتا ہے کہ اس نے کیا کیا حاصل کیا ہے اور کیا وہ حاصل نہیں کر سکا، اور اس سارے طریقے میں، اس سارے معاملے میں اس نے کون سا کام بہت اچھا کیا ہے اور کون سا ایسا موقع تھا جو کلاس پہ اس نے اچھی پرفارمنس نہیں دی۔ یعنی کوئی بھی ٹیچر خود سے یہ سارے سوال کرتا ہے کہ کہاں کہاں پہ اس نے بہتری لائی، کہاں کہاں پہ اس سے غلطیاں ہوئیں، کہاں پہ ٹیچنگ کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ سارے اس کے خود سے ہی سوال ہے، اس لیے اس کو سیلف ایویلیویشن کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ صرف رویے میں تبدیلی لاتا ہے بلکہ پرفارمنس میں بھی تبدیلی لاتا ہے۔ سیلف ریفلیکشن لیڈس ٹورڈز انسٹنٹ اسٹیپس فار انپٹ۔ خود عکاسی جو ہے یہ ہمیں اس طرف لے جاتی ہے جہاں پہ ہم فوری کوئی انپٹ دینا چاہتے ہیں۔ دس میتھڈ گائیڈس دی ٹیچر ہاؤ شی ہی could improve
ہر ہز پرفارمنس. یہ میتھڈ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، یعنی ٹیچرز کی، کہ کوئی بھی ٹیچر اپنے پرفارمنس کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے. جب ہمیں پتہ ہوگا کہ کہاں کہاں ہمیں خود کو امپروو کرنا ہے، کہاں کہاں اپنی ٹیچنگ کو امپروو کرنا ہے، تو تب ہی ہم بہتری لا سکتے ہیں. اگر ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا تو ہم اپنی ٹیچنگ کو مزید بہتر نہیں بنا سکتے. تو سیلف ریفلیکشن یہی چیز ہے، ہمیں خود سے اپنے بارے میں جاننا ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں کہاں پہ خود کو بہتر بنانا ہے. Components of the self-reflection. Number 1, basic things of lesson plans. یعنی نمبر 1 پہ ہمارے پاس یہ ہے کہ لیسن پلانس کی ہمارے پاس بیسکس چیزیں موجود ہوں. نمبر 2، ٹیچر ڈائری، یعنی ٹیچرز ڈائری بھی موجود ہونی چاہیے. نمبر 3، ویڈیو آف ونز اون ٹیچنگ واچ ٹو امپروو. یدی اپنی ہی کوئی ایک ویڈیو بنائی جائے پڑھاتے ہوئے کی، اور پھر اس کو بعد میں دیکھیں اور یہ جج کریں کہ کہاں کہاں پہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. بیسک اسٹیٹمنٹس اباؤٹ لیسن پلان شوڈ بی فلڈ ریگولرلی. یعنی بیسک جو اسٹیٹمنٹس ہیں لیسن پلانس کی، وہ ہمیں ریگولرلی باقاعدہ طور پہ فل کرتے رہنا چاہیے، لکھتے رہنا چاہیے. نمبر 1، ٹوڈے آئی ایم سیٹسفائیڈ بیکاز آف. ریسپیکٹڈ ٹیچرز، یہاں پہ آپ نے اپنی سیٹسفیکشن لکھنی ہے کہ آپ نے کلاس میں ایسی کون سی اچھی پرفارمنس دی ہے جس کی وجہ سے آپ سیٹسفائیڈ ہو. خالی جگہ ہے سامنے، یہاں پہ آپ نے اپنی پرفارمنس کی اپنی سیٹسفیکشن کے حساب سے لکھنا ہے. نمبر 2، اٹ واز دی ٹائم ٹو ڈیسائڈ دیٹ. یعنی یہ وہ وقت تھا جب مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا. یعنی کیا فیصلہ کرنا تھا؟ کہ کلاس میں کس ٹائم کون سا طریقہ کار، کون سی ایکٹیویٹی کرائی جائے، یا کس طرح سے کلاس کو مزید بہتر بنایا جائے. نمبر 3، آئی ایم ورڈ اباؤٹ. میں پریشان ہوں کس کے بارے میں. یہاں بھی آپ اپنے اپنے حساب سے لکھ سکتے ہیں، خود کو جج کر سکتے ہیں کہ آپ کس وجہ سے پریشان ہیں. اسٹوڈنٹس کے بیہیویئر کی وجہ سے، یا وہ پڑھائی نہیں کر رہے اس وجہ سے، یا وہ تنگ کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، یا آپ خود ہی بہترین پرفارمنس نہیں دے سکتے تو آپ پریشان ہیں. یعنی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ ساری جو وجوہات ہیں یہ ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے. نمبر 4، آئی وڈ برنگ دس چینج نیکسٹ ٹائم. یعنی کوئی بھی ایسا چینج، کوئی بھی ایسی تبدیلی جو آپ آنے والے پیریڈس میں، آنے والے دنوں میں اب ٹیچنگ میں کرنا چاہیں، اپنے ٹیچنگ میتھڈس میں تبدیلی لانا چاہیں. کوئی بھی تبدیلی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے. نمبر 5، آئی ول ڈیزائن مور ایکٹیویٹیز فار. آئی ول ڈیسائڈ مور ایکٹیویٹیز ان نیکسٹ. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی بات کہ اپنی ٹیچنگ کو امپروو کرنے کے لیے آپ کون کون سی ایکٹیویٹیز بچوں کو کرا سکتے ہیں، کون سی ایکٹیویٹیز زیادہ اچھی ہوتی ہیں اور کون سی ایکٹیویٹیز آپ اچھی ڈیزائن کر سکتے ہیں. ٹیچر ڈائری. نمبر 1، in this teacher also express the wishes about students tomorrow's plan and future intentions. یہاں پہ جو استاد ہے ڈائری کے اندر اسٹوڈنٹس کے بارے میں اپنی خواہشات لکھتا ہے، یعنی ان کی بہتری کے لیے لکھتا ہے. کل کے لیے پلان بناتا ہے کہ کل اس نے کیا کیا کرنا ہے، کون کون سا لیسن اس نے پڑھانا ہے، اور مستقبل کے بارے میں اس کی کیا ارادے ہیں کہ یعنی نیکسٹ آنے والے دنوں میں وہ کیا کیا کرائے گا. ٹیچر کین فریلی ایکسپریس ان دی ڈائری. ٹیچر آزادانہ طور پر اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے، یعنی وہ آزادانہ طور پر لکھ سکتا ہے. What type of hindrance or hurdles faced regarding the implementation
of the lesson plans in terms of resources or any other things. یعنی اس میں یہ لکھ سکتا ہے کہ اسے کس طرح کی مشکلیں پیش آئیں، رکاوٹیں پیش آئیں، کہ اس کو کن مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا اپنے لیسن پلان کو کلاس میں امپلیمنٹ کرنے کے دوران. وہ ریسورسز ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کے پاس چیزوں کی کمی ہے، آپ کے پاس ریسورسز بہت کم ہے، کمرہ تنگ ہے بچوں کے لیے، یا فرنیچر کم ہے، یا چارٹس، مارکر، بورڈ وغیرہ یہ اویلیبل نہیں ہے، یا پھر کوئی اور پرابلم بھی ہو سکتی ہے کہ لیسن پلان آپ نے امپلیمنٹ کلاس میں کرنا ہے، لیکن امپلیمنٹ کرنے کے دوران آپ کو بہت ساری مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، جس وجہ سے لیسن پلان اتنا سکسیزفل نہیں ہوا. Number 3, teacher should also write evaluation of her his own professional behavior. اب یہاں پہ ٹیچر کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی ایویلیویشن کے بارے میں بھی لکھے، جو اس کی پروفیشنل بیہیویئر کے بارے میں ہے، کہ اس کا پروفیشنل رویہ کیسا ہے. آیا وہ پروفیشنل نظر آتا ہے کہ اس کا رویہ پروفیشنل ہے، یا پھر وہ نارملی ہی بچوں کے ساتھ پیش آتا ہے، ویسے ہی باتیں کرتا ہے، ویسا ہی اس کا ایٹیٹیوڈ ہے، یا وہ ایک اچھا اور پروفیشنل ٹیچر ہے. ٹیچرز، آج کا لیسن امید ہے آج آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ اپنی سیلف ریفلیکشن اچھی طرح سے کر سکیں گے. تھینکس فار وزٹنگ سنگل نیشنل کریکلم. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.